عالمی سطح پر دہشت گردی کا مرکز قرار، عالمی جریدوں کے ہوش ربا انکشافات، آسٹریلین سیکیورٹی حکام اور ایجنسیز کا را سے رابطہ، بھارت کے ملوث ہونے کا واضح ثبوت۔ عالمی جریدوں کے مطابق حملہ آور ساجد اکرم حملے سے کچھ عرصہ قبل بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن گیا۔ فلپائن امیگریشن نے بھی تصدیق کر دی۔ ساجد اکرم اور نوید اکرم نے گزشتہ ماہ جنوبی فلپائن میں عسکری تربیت حاصل کی۔ ساجد اکرم اور نوید اکرم 1 نومبر کو سڈنی سے فلپائن پہنچے اور 28 نومبر کو واپس روانہ ہوئے۔ بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے کوئی رد عمل نہ آنا بھارت کے ملوث ہونے کا ثبوت ہے۔ حکومت پنجاب کا 720 محنت کش خاندانوں کو ان کے اپنے گھروں میں بسانے کا بندوبست۔ وزارت پنجاب کی صنعتی کارکنوں کے لیے 720 فلیٹس کی قرآن دازی۔ وزارت مریم نواز شریف نے بٹن دبا کر قرآن دازی کے پروسیس کا آغاز کیا۔ بیوہ اور اسپیشل افراد کو قرآن دازی سے الگ کر کے اپلائی کرنے اور فلیٹ دینے کا حکم۔ وزارت مریم نواز کا صنعتی ورکر ندیم طاہر سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا اپنے امی ابو کو ساتھ رکھنا، ان کی دعاؤں سے آپ کو فلیٹ ملا ہے۔ جو انکوائریز آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی افسر کے خلاف اگر کوئی الزام لگتا تھا تو اس کی انکوائریاں جو ہیں وہ سال ہر سال چلتی تھیں، اور ایجنڈا بھی یہ تھا کہ جی 2 سال ٹائم ہوتا ہے انکوائری کا، اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی اجازت دے دیں۔ تو اس میں چیف منسٹر صاحبہ نے یہ حکم دیا کہ ایکسٹینڈ کیوں کرنا ہے، 3 مہینے کے اندر اندر جو ہے انکوائری کمپلیٹ ہونی چاہیے تاکہ جو سزاوار ہے اس کو سزا مل سکے اور جو بے گناہ ہے وہ اس اذیت سے جو ہے وہ چھوٹ سکے۔ راولپنڈی میں آئی ٹی سٹی بنے گا، مری اسپتال کو جنرل اسپتال بنانے کی منظوری دی گئی۔ پنجاب کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ صوبائی وزیر عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ گجرانوالہ میں کارڈیالوجی اسپتال بنانے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں مریم نواز کے کاموں کی مثال دی جاتی ہے۔ ستھرا پنجاب جیسے پروجیکٹ کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ مریم نواز نے شفافیت اور میرٹ کا نظام متعارف کرایا۔ محنت کشوں کو 60 دن کے اندر ان کے فلیٹس حوالے کیے جائیں گے۔ زرعی یونیورسٹی ملتان میں وزیراعلیٰ ایگریکلچر گریجویٹس انٹرنشپ پروگرام کی تقریب۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں کسانوں کے لیے ایگریکلچر مال قائم کیا۔ کسان کارڈ کے ذریعے کسانوں کو بیج اور کھاد پر سبسڈی دے رہے ہیں۔ کاشت کا ہدف 16.5 ملین ایکڑ۔ پنجاب 116.7 ملین ایکڑ پر گندم کاشت کر چکا۔ پنجاب نے زرعی شعبے کو 66 ارب روپے دیے۔ زراعت کے شعبے میں خطیر رقم خرچ کی گئی۔ باہر بیٹھے ہیں، پاکستان کو لوٹ کر ان کا احتساب ہونا باقی ہے اور ہوگا، کسی کی معافی نہیں ہوگی۔ یہ آغاز ہوا ہے، فوج کے ادارے نے اپنے آپ سے احتساب کا آغاز کیا اور اس میں جو سیاسی ایکٹر انوالو تھے ان کا بھی احتساب ہوگا۔ فیض نیازی گٹھ جوڑ ناکام، 9 مئی اختیارات سے تجاوز اور پاکستان کے خلاف سازش تھی، 9 مئی کے کرداروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کہتے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ فوج نے اپنے ادارے سے احتساب کا آغاز کیا۔ فیض حمید کو سزا ہونا تو ابھی شروعات ہے، فوراً فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنا ہے۔ یہودی لابی سے پیسہ لیا گیا۔ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سی ایم ہاؤس میں سندھ کابینہ کا اجلاس۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بسیں خریدنے کی مد میں 964.407 ملین روپے کی منظوری۔ ملیر میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے 103.9 ملین روپے کی منظوری دی گئی۔ عوامی آگاہی کے لیے دستاویزی فلمیں بنانے کا فیصلہ، 1 ارب روپے منظور۔ کابینہ اجلاس میں انٹرنل آڈٹ ریگولیٹری فریم ورک زیر غور۔ وزراء نے کہا کہ نئے فریم ورک کا مقصد مالی نظم و ضبط، شفافیت اور گورننس کو مضبوط۔ اے پی ایس کو 11 سال گزر گئے، زخم آج بھی تازہ۔ اے پی ایس پر دہشت گردوں کے حملے میں 147 سے زائد بچے شہید ہوئے۔ آج بھی والدین اپنے بچوں کی کتابیں، اسکول بیگز اور دیگر اشیاء کو دیکھ کر آبدیدہ ہو جاتے ہیں۔ بچوں اور اساتذہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے زخم
کبھی نہیں بھریں گے۔ سانحہ APS کا درد ہر والدین اور پوری قوم کا درد ہے۔ یہ ایک ایسا سانحہ ہے جس نے پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سانحہ APS صدر وزیر اعظم وزیر داخلہ کا شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ APS کے معصوم بچوں کی قربانی قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور مالی معاونین سے کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے بھارتی بزدلانہ حملے میں فورسز شہداء کے ورثاء کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کا خیبر پختونخوا سے زخمی اہلکاروں کے لیے امدادی رقم 10 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ کا شہداء کے ورثاء کے لیے کابینہ سے منظور 50 لاکھ روپے میں 50 لاکھ مزید اضافے کا اعلان۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت شہداء کے اہل خانہ کے شانہ بشانہ ہے۔ شہداء ہمارا فخر ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت ان کے ورثاء کا بھرپور خیال رکھے گی۔ ممنوعہ ڈور پکڑے جانے پر 5 سال تک سزا، 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے پنجاب پتنگ بازی آرڈیننس 2025 منظور کر لیا۔ پنجاب اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں آرڈیننس کی منظوری متوقع۔ متن کے مطابق DC حکومت سے اجازت لے کر ضلع میں پتنگ بازی کی اجازت دیں گے۔ پتنگ سازی اور فروختگی کے لیے رجسٹریشن کروانا لازمی قرار۔ مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارت کی دنیا بھر میں رسوائی۔ عالمی تحقیقاتی رپورٹ نے بھارتی دفاعی برتری کے خود ساختہ بیانیے کا پردہ چاک کر دیا۔ ایرو میگزین کے مطابق پاکستان اور بھارت کی 52 منٹ فضائی جنگ میں بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ بھارت چاروں طیاروں کے سیریل نمبرز کے ساتھ کوئی واضح تصاویر پیش کرنے میں ناکام رہا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے بلومبرگ کو دیے گئے انٹرویو میں بھارتی طیاروں کی تباہی تسلیم کی تھی۔ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بندی کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ جنگ کے خاتمے کے لیے چیزیں اچھی جا رہی ہیں۔ یوکرین اور یورپی لیڈر سے جنگ بندی پر اچھی بات ہوئی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بات ہوئی ہے۔ یورپی لیڈروں کی جانب سے مکمل حمایت حاصل ہے۔ براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ کرنے والے حملہ آور کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ شام میں امریکی فوج پر حملہ کرنے والوں کو سخت جواب دیں گے۔ اقتدار سنبھالا تو میکسیکو بارڈر کا کنٹرول جرائم پیشہ افراد کے پاس تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں غیر قانونی تارکین وطن کا میکسیکو بارڈر سے داخلہ مکمل بند کر دیا ہے۔ امریکہ کے بدترین بارڈر کو صرف 2 ماہ میں محفوظ ترین بنا دیا۔ سمندر کے راستے منشیات کی سمگلنگ روک رہے ہیں۔ بائیڈن دور میں 25 ملین افراد غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے۔ سمندری راستے سے منشیات کی سمگلنگ 94% کم ہو گئی ہے۔ اور مشرقی پاکستان کو آج علیحدہ ہوئے 53 برس بیت گئے۔ قیام پاکستان کے 24 سال بعد آج ہی کے دن پاکستان کا مشرقی بازو ہم سے الگ ہو گیا تھا، جسے قوم سقوط ڈھاکہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ماضی کی تلخ یادیں آج بھی تازہ ہیں، لیکن یہ دن ماضی سے سیکھنے اور دشمن کی چالوں سے خبردار رہنے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ 1971 کی کہانی غازیوں کی زبانی۔ 1971 کی جنگ کے غازی پاک فوج کے میجر ممتاز حسین شاہ ریٹائرڈ نے جنگ کی آپ بیتی سنا دی۔